بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 358۔ لوگوں، اللہ نعمت کے موقع پر بھی تمہیں ویسے ہی خوفزدہ دیکھے جس طرح عذاب کے معاملے میں ہراساں دیکھتا ہے کہ جس شخص کو فراغ دستی حاصل ہو جائے اور وہ اسے عذاب کی لپیٹ نہ سمجھے تو اس نے خوفناک چیز سے بھی اپنے کو مطمئن سمجھ لیا، اور جو تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے اور اس سے امتحان نہ سمجھے اس نے اس ثواب کو بھی ضائع کر دیا جس کی امید کی جاتی ہے۔ ذیشان جوادی صاحب فرماتے ہیں، زندگانی کے دونوں طرح کے حالات میں دونوں طرح کے احتمالات پائے جاتے ہیں۔ راحت اور آرام میں امکان فضل و کرم بھی ہے، اور مہلت اور اہتمام حجت بھی۔ اسی طرح مصیبت اور پریشانی کے ماحول میں عتاب اور عقاب بھی ہے، اور امتحان اور اختیار بھی ہے۔ لہٰذا انسان کا فرض ہے کہ راحتوں کے ماحول میں اس خطرے سے محفوظ نہ ہو جائے کہ اس طرح بھی قوموں کو عذاب کی لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے، اور پریشانیوں کے حالات میں اس رخ سے غافل نہ ہو جائے کہ یہ امتحان بھی ہو سکتا ہے اور اس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے اجر و ثواب بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ تمام مومنین و مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو امام تقی جواد کی شہادت کی تعزیت کرتے ہیں۔ ٹاپک ہمارا رہے گا امتحان اور آزمائش۔ اس کے علاوہ حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے 7 جون 2024۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156۔ الذین اذا اصابتہم مصیبات قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ایسے لوگ ہیں جب ان پر مصیبت ہجوم کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم خدا ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر سختی کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم کہا کرو کہ یہ سختیوں سے کفایت کا سبب بنتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی کو خواب میں دیکھا، انہوں نے فرمایا بیٹے جب سختیوں میں گر جاؤ تو یا رؤوف و یا رحیم کثرت سے کہا کرو، اور جو کچھ ہم خواب میں دیکھتے ہیں وہی کچھ بیداری میں دیکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک ان کی زندگی چلتی ہے اس وقت تک وہ دین کی اطاعت میں ہیں، اور جب کسی مصیبت اور بلا میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس وقت بہت ہی کم لوگ دیندار رہ جاتے ہیں۔ جب ایماندار مومن بندے پر مصیبت آ جاتی ہے تو وہ اپنے اس دین سے منحرف نہیں ہوتا بلکہ صبر کرتا ہے، اور اپنی زبان پر ایسی باتوں کو نہیں لاتا جو کفر اور نادانی کا باعث بنے۔ اور ایسا بندہ جو ایمان میں کمزور ہے تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، وہ کفر کی باتیں کرنے لگتا ہے اور گالیاں دیتا ہے اور برائیوں کے بدترین گڑھے میں گر جاتا ہے، اور شیطان کو آئی لو یو کہتا ہے، یعنی یہ رحمت خدا سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تم لوگ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53۔ آزمائش بندوں کی حقیقی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مولا کے کلمہ قصار 125، 99، 93 اور 344۔ امتحان کے معنی ہیں آزمائش، ابتلا، جانچ، بلا، پرکھنے کا عمل۔ لوگ امتحان کے نام سے جو ہے گھبراتے ہیں، یعنی کہ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، فیل یا پاس، امتحان اور آزمائش۔ قرآن کی نظر میں آزمائش کامیاب ہونے کا طریقہ صبر اور تقوی ہے، اور خدا کے سامنے ہونا ہے۔ آزمائش الہی کے مقابل دو عکس العمل ہیں، یعنی کہ شکر گزار یا کفران۔ امتحان لفظ قرآن میں تقریباً 3 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن کی جو سورہ ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 10، سورہ حجرات آیت نمبر 3 اور سورہ صافات میں۔ یہ لفظ امتحان جو ہے، امتحان اصل میں امتحان کے مادے سے جس کے معنی سونے کو پگھلا کر اس سے ناخالص کو جدا کرتا ہے، اور ہم نے آسائشوں اور تکلیفوں کے ذریعے انہیں آزمایا کہ شاید وہ باز آ جائیں، اور ہم امتحان کے طور پر برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں مبتلا کرتے ہیں۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ یعنی کہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، ہم نے فرعون کی قوم کو آزمائش میں ڈالا، سورہ داخان۔ جب تک یہ دنیا باقی ہے اور خدا کے بندے اس میں زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت آزمائش اور امتحان الہی بھی اسی کے ساتھ ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت میں جب ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزما چکے ہیں، کیونکہ اللہ بہرحال معلوم کرتا ہے کہ کون سچے اور کون جھوٹے ہیں۔ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، اسے آزمائش ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ جیسے قبر کے اندر جب ہمارے مومنین کی کو ڈالا جاتا ہے، اس میں پڑھا جاتا ہے اسما ایفم، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد بس آزمائش ہیں، اور اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ سورہ تغابن۔ ناقہ صالح ہم نے اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجا۔ اسی طرح مجسمہ گوسالہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو جناب ہارون کے زمانے میں یہ گوسالہ پرستی ہوئی،
نہر کے پانی کے ذریعے جناب طالوت کی آزمائش ہوئی، سورہ بقرہ۔ ذبح عظیم یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند کو لٹانا پڑا، سورہ صافات۔ ایک کشتی کے ذریعے جناب نوح کو کہا پروردگار نے کہ اس کو بناؤ تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان کی بیوی اور بیٹے نے جو ہے دھوکہ دیا۔ حضرت ابراہیم کو جو ہے چند کلمات سے آزمایا۔ جناب سلیمان نبی کو جو ہے تخت بلقیس کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ سمجھے کہ اب اللہ تعالیٰ کی جو ہے آزمائش ہے میرے لیے۔ تمام برائیاں انسان کی اچھائیوں کے لیے ایک مقدمہ، لا یکلف نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ آزمائش الہی کی دو اہم خصوصیت ہیں، نامعلوم اور افراد کی مناسبت سے۔ آزمائش کے وقت ضروری ہے کہ اس کے نتیجے سے بے خبر ہوتا ہے انسان، تاکہ میزان قابلیت معلوم ہو جائے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم پہلے سے جان لیتے کہ بہشت سے دمبا آئے گا اور اسماعیل کے بدلے قربان ہو جائے گا، تو حضرت ابراہیم کا اسماعیل کی گردن پر چھری رکھنے کا کوئی کمال نہ ہوتا۔ اسی طرح آگ نمرود میں ڈالے جانا حضرت ابراہیم کو تو آگ کے گلزار بننے سے بے خبر ہونا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی۔ صبر اور نماز سے سہارا لو، ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی ہے، چاہے شکر گزار بنے خواہ نا شکرہ بنے۔ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی ہدایت کریں گے، اور اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اسلام تسلیم اور گردن جھکانے کا نام ہے۔ زندگی میں آزمائش اور آسائش دونوں ہیں۔ آزمائش کی انتہا سے عافیت کی راہیں کھلتی ہیں۔ جب تنگی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو عافیت کی راہیں نزدیک ہو جاتی ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، آزمائش کی انتہا سے عافیت کی راہیں کھلتی ہیں۔ بلاؤں میں اضافہ بلاؤں سے چھٹکارے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کی جس قدر سخت آزمائش دولت کے ضیاء سے کی ہے، کسی اور چیز سے نہیں کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی کی اتنی آزمائش نہیں کرتا جتنی سے ڈھیل دے کر کرتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اس دنیا میں مومن کی آزمائش اس کے دین سے متناسب ہوتی ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ بندے کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کے رزق میں تنگی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ مولا فرماتے ہیں، جب تم دیکھو کہ خداوند تعالیٰ تم پر پے در پے بلائیں بھیج رہا ہے تو سمجھ لو کہ تمہیں بیدار کر رہا ہے، اور جب دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کے باوجود تم پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، اگر اولاد آدم میں 3 چیزیں نہ ہوں تو اس کا سر کوئی چیز بھی نہ جھکا سکے۔ نمبر 1 بیماری، نمبر 2 موت، نمبر 3 فقر اور تنگ دستی۔ یہ سب چیزیں خود اسی میں ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے سے جلد ہی ثواب بھی ملتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 126، کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ بلا میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی نہ تو یہ لوگ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 بھی ہے، اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21۔ خداوند عالم اپنے مومن بندے کو آزمائش کی غذا دیتا ہے، جس طرح ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ خدا کے نزدیک بندے کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جائے گی، اس کی آزمائش بھی اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ مصیبتیں خدا کا عطیہ ہیں۔ خدا کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں جس کے مال اور جان میں خدا کا کوئی حصہ نہیں ہو۔ صحت و سلامتی کے لیے بیماری ہی کافی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی کی، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے وہ کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے تمہیں اس آزمائش سے دوچار ہونا پڑا؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا، تم شہنشاہ مصر کے پاس گئے تھے اور 2 امور کے بارے میں ذو معنی کلام کیا تھا۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 30، یہ یزید نے بھی پڑھی تھی امام زین العابدین کے سامنے۔ اور جو مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کرتوت ہے، اور اس پر بھی وہ اللہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ امام زین العابدین نے اس کا جواب سورہ حدید کی آیت نمبر 22 سے دیا تھا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 بھی ہے، اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 بھی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، جب تم اپنے رب کو دیکھو کہ وہ تم پر پے در پے بلائیں بھیج رہا ہے تو تم اس کا شکریہ ادا کرو، اور جب دیکھو کہ تم تک اس کی مسلسل نعمتیں پہنچ رہی ہیں تو خبردار ہو جاؤ۔ صحت و سلامتی کے لیے بیماری ہی کافی آزمائش ہوتی ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، خدا کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں جس کے مال اور جان میں خدا کا کوئی حصہ نہ ہو۔ مومن ہر آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے اور ہر قسم کی موت مر سکتا ہے سوائے خودکشی کے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی آیت نمبر 2، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل میں سب سے اچھا کون ہے۔ اب حالات اور واقعات۔ 7 جون 2024، سب سے پہلے صدائے مظلومین فلسطین کے اندر صہیونیوں کی وحشیانہ بمباری
اور قتل عام جاری ہے۔ اب تک 37,000 سے زیادہ جو ہے بچے خواتین جو ہیں اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ صہیونی پولیس کی سرپرستی میں 1,000 یہودیوں نے جو ہے مسجد اقصی پر دعویٰ بول دیا ہے، اور خدمت حجاج کے نام پر انسانی اسمگلنگ ہوئی ہے۔ سینکڑوں پاکستانی اس وقت سعودی جیلوں میں بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ سرکاری ادارے جو ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے۔ سارم برنی جو ہے امریکہ سے واپسی پر گرفتار کر لیا ہے۔ 15 سے زائد لڑکیاں اور 25 بچے انسانی اسمگلنگ میں جو ہیں یہ شامل ہوئے ہیں۔ امریکی قونصلیٹ کی شکایت پر FIA نے کارروائی کی ہے۔ سارم برنی کی اہلیہ جو ہے بیان دے رہی تھی، ان کو بھی جو ہے پکڑ لیا گیا ہے۔ سندھ حکومت کا جو ہے کانگو وائرس پر جو جانوروں اور مویشیوں پر ہوتا ہے، اس میں پلنے والے کیڑوں یعنی کہ چڑچڑوں کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ سانحہ حیدرآباد سلنڈر دھماکہ ہوا تھا اب سے 2 ہفتے پہلے، جس میں 23 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور 52 زخمی ہوئے۔ سرینا موبائل مارکیٹ میں جو ہے گارڈ کے ہاتھوں یوٹیوبر جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ عائشہ منزل پر جو ہے دکاندار 17 لاکھ سے محروم۔ بحریہ ٹاؤن میں جو ہے 1.5 کروڑ جو ہے ڈکیتی ہوئی ہے۔ بچے کو جو ہے انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے کے ان سے پیسے لیے۔ سعودی عرب میں جو ہے ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے۔ 15 جون کو جو ہے یوم عرفہ اور 16 کو عید الاضحیٰ ہوگی، جبکہ پاکستان میں آج جو ہے چاند دیکھا جائے گا۔ امریکہ کی جو ہے نئی نویلی ٹیم نے بھی جو ہے پاکستان کو شکست دے دی ہے۔ کراچی میں جو ہے بارش کے حوالے سے جو ہے ہنگامی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو سب غائب ہو جاتے ہیں۔ ایرانی فوجی مشیر سعید آبیار کو جو ہے شام کے صوبے حلب میں اسرائیل نے جو ہے حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا ہے۔ امریکی حمایت یافتہ دہشت گرد داعش کے خلاف انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا، ان کا خاتمہ کیا تھا۔ 3 جون 1963 سینٹ ٹھیری سندھ میں ہوا تھا، جس میں 300 سے زیادہ مومن شہید ہوئے تھے۔ عاشورہ کا دن تھا۔ 400 سے 500 جو ہے مسلح افراد نے جو ہے حملہ کیا تھا۔ 9 سال سے لے کے 70 سال کے افراد، اس میں بچے بھی اس میں شہید ہوئے تھے۔ سندھ کے وزیر ناصر حسین شاہ نے رہبر معظم کا خط جو ہے امریکی جوانوں کے نام پر تمام مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ مشاہد حسین نے بھی ان کو سراہا ہے۔ صہیونی دفاعی مبصر کا انکشاف ہوا ہے کہ جنگ غزہ میں جو ہے 16,000 سے زیادہ صہیونی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، جس میں حزب اللہ، انصار اللہ، حشد الشعبی اور پاسداران کی جو ہے کامیابی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات اور چین نے مل کر جو ہے ایران کے 3 جزیروں سے متعلق بیان دیا، اور چینی سفیر کو جو ہے ایران کے وزارت خارجہ نے احتجاجی مراسلہ دیا ہے۔ بھارت میں جو ہے لوک سبھا کے انتخابات مکمل ہوئے ہیں۔ مودی جو ہے تیسری بار وزیر اعظم بننے کے لیے تیار۔ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے طالب علم راشد علی کو کراچی سے جبر گمشدہ کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جواب دینے سے گریز کیا جائے، ورنہ توہین صحابہ 29(5)(c) جو ہے بڈگرام میں ایک سید زادے کو جو ہے انہوں نے یزید بن معاویہ کی توہین کے جرم میں جو ہے مقدمے میں پھنسا دیا ہے۔ پارا چنار کے حوالے سے دوبارہ جو ہے تنظیم کو فعال کیا جا رہا ہے۔ عید نظر فاروقی اور سپاہی صاحبہ جو ہے بے بنیاد جو ہے الزام لگا رہے ہیں۔ اس سے پہلے پارا چنار کے اوپر حملہ کیا تھا دونوں طرف سے، اور اب جو ہے پارا چنار کے لوگ فوج کے ساتھ مل کے جو ہے دشمن اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تائی روڈ پر جو ہے واقع میک ڈونلڈ 26 سال آپریشنز کے بعد جو ہے بند ہو گیا ہے۔ کامیاب بائیکاٹ مہم جو ہے تمام لوگوں کی طرف سے۔ ایک امام خمینی نے جو ہے امریکہ اور کینیڈا میں طلبہ کی اسلامی انجمن کے نام 1977 میں اکتوبر میں ایک خط لکھا تھا، بتایا تھا کہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے ادارے جو ہیں کبھی بھی ظالم کے خلاف کچھ نہیں کر سکے، جیسے آج بھی نظر آ رہا ہے، جیسے امریکہ اور اسرائیل اور جو ہے دوسرے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ موجود ہیں۔ امام خمینی نے جو ہے پوری زندگی کرائے کے گھر میں گزاری اور 80,000 ریال کے کرائے پہ رہتے تھے، جبکہ 1980 سے لے کر 1989 تک جبکہ ایران میں ان کی اپنی فرمان روائی تھی۔ مرد مجاہد ہیں آیت اللہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ۔ 3 جون یوم رحلت ہے۔ 1989 بت شکن، رہبر کبیر، اولین مدافع قدس، حکیم امت، سید راحیل، سالار بیداری، فرزند زہرا، سید و سالار شہیدان احیاء، اسلام ناب محمدی۔ اس کے علاوہ جو ہے اسرائیل کے ٹوٹنے کی آوازیں سن رہا ہوں، یہ امام خمینی نے پیشگوئی کی تھی، اور یہ حرف بہ حرف جو ہے صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ اختلاف سے جتنا اجتناب کیا جائے، ہمیشہ امام خمینی اس بات کو فرماتے تھے۔ اب کراچی کے اندر جو ہے نا ریج روم بن رہے ہیں، یعنی کہ اپنے غصے کو ختم کرنے کے لیے ایسے رومز بنائے جا رہے ہیں جہاں $30 سے لے کے $50 تک جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 5th فلور اوشین مال میں یہ کھلا ہے،
اور اس میں جو ہے آپ جا کے برتنوں کو اور جو جو چیز آپ توڑ سکتے ہیں توڑیں، اس کے آپ پیسے دیں اور اپنا غصہ نکالیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی صحت کے لیے انجیر اور زیتون 40 سال کے بعد انسان کے پیروں اور پاؤں میں اور جسم میں درد ہوتا ہے، جوان رہنے کے لیے اپنی زندگی میں اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی پروردگار آپ کو صحت دے گا۔ تمام مومنین و مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو امام تقی علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت کرتے ہیں۔ تمام مومنین و مومنات کو امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنا۔ تمام مومنین و مومنات جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں دور فرما، کسی کو غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔